ہائی ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو MLTlecturesacademy.com۔ آج کا ہمارا ٹاپک پروٹین کے بارے میں ہے کہ پروٹین کسے کہتے ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پروٹین کہ پروٹین کسے کہتے ہیں۔ Proteins are polymer of a repeating unit called amino acids linked together with the help of peptide bonds۔ یہاں پر ہم کچھ ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو پروٹین کا جو ڈیفینیشن ہے اس کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم امینو ایسڈ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ امینو ایسڈ کسے کہتے ہیں۔ امینو ایسڈ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے، یعنی کاربن پر مشتمل ایک کمپاؤنڈ ہے جس میں کارباکسل گروپ اور امینو گروپ یعنی NH2 یہ ایز اے فنکشنل گروپ موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ ہر امینو ایسڈ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دو گروپ جو ہے یعنی کارباکسل گروپ اور امینو گروپ ہر امینو ایسڈ میں موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ویرینٹ گروپ یا جسے ہم R گروپ بھی کہتے ہیں یہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اسے ہم ویرینٹ گروپ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دو امینو ایسڈ کے درمیان ویریشن پیدا کرتا ہے، یعنی ایک امینو ایسڈ دوسرے امینو ایسڈ سے اس R گروپ کی بدولت مختلف ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہاں ہم R کی جگہ ہائیڈروجن کو اٹیچ کر دیں تو اسے پھر ہم گلائسین کہتے ہیں جو کہ ایک امینو ایسڈ ہے، اور اگر اسی R کی جگہ ہم OH یعنی ہائیڈروکسل گروپ کو اٹیچ کر دیں تو اسے ہم پھر سیرین کہتے ہیں جو کہ ایک امینو ایسڈ ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک امینو ایسڈ اور دوسرے امینو ایسڈ کے درمیان ویریشن پیدا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں پولیمر کی طرف کہ پولیمر کسے کہتے ہیں۔ پولیمر دراصل ہم اسے کہتے ہیں کہ جب بہت سارے مالیکیول آپس میں ایک بانڈ کے تھرو اٹیچ ہو اور ایک لانگ چین کی شکل اختیار کر جائے تو اسے ہم پولیمر کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر ایک امینو ایسڈ مالیکیول ہے، اگر یہ سنگل ہوگا تو اسے ہم مونومر کہیں گے۔ اگر یہ اسی طرح ایک چین کی شکل اختیار کر جائے اور آپس میں ایک بانڈ کے تھرو کنیکٹ ہو تو اسے ہم پولیمر کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک امینو ایسڈ مالیکیول ہے اور یہ آپس میں ایک بانڈ یعنی جسے ہم پیپٹائڈ بانڈ کہتے ہیں اس کے تھرو کنیکٹ ہے تو اسے ہم پولیمر کہتے ہیں۔ تو اب دوبارہ ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ پروٹینز آر پولیمر آف ریپیٹنگ یونٹ، یعنی ایک لانگ چین ریپیٹنگ یونٹ کارڈ امینو ایسڈ، یعنی امینو ایسڈ کی ایک لانگ چین جو کہ آپس میں کنیکٹ ہوگا پیپٹائڈ بانڈ کے تھرو تو اسے ہم پروٹین کہتے ہیں۔ اب ہمارے باڈی میں ہزاروں اور سینکڑوں میں امینو ایسڈ موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور اسی طرح ایک پروٹین بناتے ہیں، اور تقریباً 20 مختلف قسم کے امینو ایسڈ جب آپس میں کمبائن یا کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک پروٹین مالیکیول بناتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ پیپٹائڈ بانڈ کیسے بنتا ہے۔ پیپٹائڈ بانڈ دراصل ایک کیمیکل بانڈ ہے جو کہ دو مالیکیول کے درمیان یا دو امینو ایسڈ کے درمیان بنتا ہے کہ جب ایک امینو ایسڈ کا کارباکسل گروپ یعنی C+O اینڈ OH اور دوسرے امینو ایسڈ کا امینو گروپ یعنی NH2 گروپ آپس میں ریئیکٹ کر جائے اور اس ریئیکشن سے واٹر مالیکیول ریلیز ہو جائے تو اسے ہم پیپٹائڈ بانڈ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک امینو ایسڈ مالیکیول ہے اور ایک دوسرا امینو ایسڈ مالیکیول ہے، تو یہاں سے جب کاربن اور نائٹروجن کے درمیان بانڈ بنے گا تو ظاہر ہے یہ ہائیڈروجن اور ہائیڈروکسل گروپ جو ہے یعنی یہ واٹر مالیکیول جو ہے یہ ریلیز ہوگا، تب ہی کاربن اور نائٹروجن کے بیچ بانڈ بنے گا، تو اسے ہم پیپٹائڈ بانڈ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن اور نائٹروجن کے بیچ ایک بانڈ بنا ہے جسے ہم پیپٹائڈ بانڈ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد پروٹینز کے کچھ بیسک فنکشن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ویسے تو پروٹینز کے ہمارے باڈی میں مختلف قسم کے فنکشنز ہیں، یہاں پر کچھ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ فار ایگزامپل انزائم، تو تمام انزائم ہی پروٹین ہوتے ہیں
اور یہ جو یہاں پر کچھ ڈسکس کیے گئے ہیں جیسے کہ پیپسین، ڈی این اے اینڈ آر این اے پولیمریزز، تو اس کی جو فنکشن ہے وہ دراصل پروٹین کے ہی فنکشن ہے۔ اس کے بعد ہارمونز، تو زیادہ تر ہارمونز بھی ہمارے باڈی میں جو ہے وہ پروٹینز ہوتے ہیں جیسے کہ انسولین، گلوکاگان، آکسیٹوسن، پرولیکٹین وغیرہ۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹ پروٹینز جیسے کہ ہیموگلوبن، تو ہیموگلوبن دراصل ایک پروٹین ہے جو کہ آکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے، اور البومین بھی ایک پروٹین مالیکیول ہے جو کہ فیٹی ایسڈ کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈیفینس، تو امیونوگلوبولین اور اینٹی باڈیز جو ہے زیادہ تر وہ پروٹینز ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ڈیفینس میکینزم میں بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اسٹرکچرل پروٹینز، تو کیراٹین جو دراصل ہمارے بالوں اور ناخن میں موجود ہوتا ہے، تو وہ ایک پروٹین ہے جو کہ ہماری باڈی کے اسٹرکچرز کو مینٹین یعنی اسٹرکچرز کو بناتا ہے، اور کولیجن جو ہمارے ہڈیوں میں موجود ہوتا ہے تو وہ بھی دراصل ایک پروٹین ہی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ ایسی کون سی خوراک ہے جس میں پروٹین کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر ہے ایگ، فش، یوگرٹ، پینٹس، آلمنڈز، لو فیٹ چیز، ملک، چکن بریسٹ، اور اسی طرح آپ اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹین رچ فوڈز کی تصویریں دی گئی ہے۔ شکریہ۔